اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو دوستو، آج ہم مقاصد قربانی عرض کریں گے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ کیا جو بندہ صاحب استطاعت نہ ہو، مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ قربانی ادھار مانگ کر، قرض لے کر یا خود سے نفلی قربانی کر لیتا ہے ثواب پانے کی نیت سے، تو آیا پھر ان 3 دنوں میں یعنی کہ 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج کے غروب آفتاب کے پہلے تک اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے، مالک نصاب ہو گیا ہے، غنی ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے، تو آیا کیا اس پر قربانی دوبارہ کرنا واجب ہے؟ تو دوستو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ قربانی کی آمد ہے اور ہر صاحب استطاعت اور مالک نصاب اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس قوم میں یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر اس قوم کو رہتی دنیا تک آنے والی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ اور قربانی، جس قوم میں قربانی کا عمل عام ہوتا ہے، پھر وہ قوم بہادر بھی کہلاتی ہے۔ اس قوم میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تباہ نہیں کر سکتا، اس قوم کی بقا رہتی ہے کیونکہ وہ قربانی دینا جانتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا ایک قدیمی عمل بھی ہے کہ مختلف اقوام میں یہ عمل مختلف طریقے سے جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی رد کر دی گئی، اس لیے کہ ایک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی لے کے آیا قربانی کے لیے، اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ تو اسی طرح دوستان محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میرا گھر تعمیر کیجئے۔ تو تعمیر کا کام شروع ہوا، لیکن سانس نے مہلت نہ دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں کہ مولا میں تیرا حکم کی تکمیل نہیں کر سکا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد فکر نہ کر، یہی کام تیرے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے لوں گا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کا کام خانہ کعبہ کا مکمل کیا، تو اس کے اینڈ پر ہدیہ شکر کے لیے اپنی قوم کو جمع کیا اور جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر عرض کیا۔ تو دوستان محترم، یہ عمل، قربانی کا عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے سے عرض کرتے ہیں کہ اے بیٹا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انداز دیکھیے باپ اور بیٹے کا۔ تو جب بیٹے نے سنا تو کیا فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان دیر نہ کیجئے، جو تمہیں حکم ہے وہ بجا لائیں۔ تو کتنی عظیم باپ تھا، اور اس سے کروڑا زیادہ عظیم بیٹا بھی تھا کہ باپ نے مشورہ کیا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ دیر کیوں کر رہے ہیں اللہ کے حکم میں؟ تو قربان جاؤں ایسے عظیم باپ پر اور ایسے عظیم بیٹے پر کہ باپ حضرت ابراہیم جیسا ہو اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو، تو پھر اولاد کیسے نافرمان ہو سکتی ہے؟ تو اس پہلو سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا بھی ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو آپ اپنے بیٹوں سے، اولاد سے مشورہ کریں
پھر جب وہ مشورہ دیں تو آپ کو اگر اچھا لگے تو اس پر عمل کرو، اگر نہیں تو پھر اپنی مرضی پر عمل کرو۔ تو اسی طرح دوستان محترم یہ کام پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو خدا کی قسم حضرت ابراہیم کا یہ عمل رہتی دنیا تک لوگ اس کو زندہ اور تابندہ رکھیں گے۔ تو یہ قربانی کا عمل تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آقا علیہ السلام کی امت میں یہ سنت ابراہیمی کو رکھ دیا، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی یہ عمل کیا، قربانی کی۔ تو دوستان محترم جب بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کی بھی قربانی کرنی ہے، فقط یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم یہ ساری قربان اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي کہ اللہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا سجدہ کرنا، میرا مرنا، میرا جینا سب مولا کے لیے ہے۔ تو انسان مسلمان ہے ہی وہ جو اپنا تن من دھن مولا کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، نہ کہ صرف جانور ذبح کرنا۔ تو آگے پہلو آتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے گوشت کا تقسیم کرنا۔ ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے، ایک اپنے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا یتیم مسکین فقراء غرباء کے لیے۔ لیکن اگر آپ لوگ ضرورت کے مطابق ان 3 حصوں کو کسی ایک حصے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا خاندان زیادہ ہے، لمبا چوڑا خاندان ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور آپ وہ رکھیں گے تب گزارا ہوگا سارا گوشت، تو آپ اپنے حصے میں وہ سارا رکھ سکتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام نے تنگی نہیں دی، اسلام تو آسان ہے، لیکن ہم نے اب یہ مشکل بنا لیا۔ اگر خاندان والے صاحب استطاعت ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے نام پر قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر یہ اپنے گھر والوں میں سے تو یہ پھر سارا گوشت آپ دوسرا جو عزیز و اقارب کا ہے حصہ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقارب زیادہ ہیں، بہن، بھائی، خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھو زاد یا پھپھو یا خالہ، جی اس طرح اگر یہ سارا گوشت اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں گے تو پھر جا کے مکمل پورا ہوگا۔ تو آپ یہ سارے کا سارا گوشت وہ سارا اس حصے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے عزیز و اقارب میں سے سارے ہی صاحب استطاعت ہیں، مالک نصاب ہیں، اپنی اپنی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، تو پھر یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ ہم سارا 3 بناتے ہیں، اور اگر ہمارے بہن بھائیوں نے حصہ کیا ہوا بھی ہو، ڈالا ہوا بھی ہو، اس کے باوجود ہم نے ان کا حصہ نکال کے ان کو دینا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہیں تو یہ سارا گوشت آپ لوگ جو تیسرا حصہ ہے غرباء، مساکین اور یتیموں، باقی لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت نہیں نہ حصہ لے سکتے ہیں، وہ سارے کا سارا گوشت آپ اس ایک حصے میں رکھ کر تقسیم کرو۔ اور تقسیم کا مطلب ہے کہ وہاں تک تقسیم کرو جہاں تک تمہارے وہم و گمان بھی نہیں جاتا، کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، یہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچاؤ، کیونکہ قربان کرنا ہے۔ تو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جتنا بھی ہو سکے تم اللہ کے رستے پر وہ اپنا مال قربان کرو۔ تو آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، ابن ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی
اور پھر جلدی سے کاشانہ اقدس میں داخل ہو گئے، تھوڑی ہی دیر بعد واپس تشریف لائے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے گزارش کی گئی، تو آپ نے فرمایا میں گھر میں صدقے کا سونا چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا کہ جب تک میں تقسیم نہ کر لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں، سکون نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا تو ایسا ہی ہوں کہ گھر میں سونا پڑا ہے صدقے کا، وہ تھوڑی دیر رکھنے کے لیے آپ کو برداشت نہ ہو کو تقسیم کر دیں، لیکن ہم کیسے ہیں کہ قربانی پورا سال گوشت کھاتے ہیں، لیکن جب قربانی کا دن آتا ہے ایک حصہ گھر کے لیے، ایک اقارب کے لیے، ایک حصہ فریج کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، قربانی اس کا نام ہے کہ زیادہ سے زیادہ مولا کی رستے پر تقسیم کیا جائے۔ اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کیا جو بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، اگر اس نے نفلی قربانی کر دی اور پھر وہ ان 3 دنوں کے اندر صاحب استطاعت ہو گیا، آیا وہ اس کی قربانی کافی ہے یا نہیں؟ بلکہ نہیں، علماء نے لکھا ہے اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ مالک نصاب قربانی کے شرائط میں پایا جاتا ہے کہ مالک نصاب ہونا، مقیم ہونا، بالغ ہونا، یہ ساری چیزیں، یہ 52 تولے چاندی کے برابر مال ہونا، یا 52 تولے چاندی ہونا، یا تجارت کا مال ہونا 52 تولے چاندی کے برابر، اور قرض بھی نہ ہو تو وہ مالک نصاب۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر اس نے نفلی قربانی کر بھی لی ہے لیکن مالک نصاب ہو گیا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ قربانی دوبارہ سے واجب ہے، اس پر دوبارہ کرے گا۔ تو دوستو، آج کی یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں، معرفت الہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کسی میرے عزیز بھائی کو میری بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔